اس زمانے میں مسلمان دنیا کی دولت، دنیا کے عیش و آرام کو دنیا کی نعمت سمجھ کر استعمال کر رہا ہے اور نعمت سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے اپنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے وہ ہے ایمان۔ یعنی جو دولت آج کے امتی کو صحابہ کے بعد ملی ہے وہ کسی بھی مخلوق کو نہیں ملی۔ اگر دیا گیا ہے تو اس امت کو ہی دیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان دولت، شان و شوکت کو سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے، لیکن آج کا مسلمان ایمان کو سب سے بڑی دولت نہیں سمجھتا، بلکہ سب کے دل میں یہ خیال ہی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان کی ہمیں کیا ضرورت۔ یہ ہے اس زمانے کی سب سے بڑی غلط فہمی، یہ ہے اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ۔ آئیے اب ٹاپک ایمان کیا ہے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی کوئی دعا، کوئی طریقہ کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے؟ ہم ایمان والے تو ہیں، کیا ہمیں اس ایمان کو سنبھالنا بھی آتا ہے؟ کیا ایمان جا بھی سکتا ہے؟ میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کروں؟ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کروں۔ آپ کے پاس سونا ہے تو کیا آپ اسے سنبھال کر نہیں رکھتے؟ آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے تو کیا تم اسے تالوں میں نہیں رکھتے؟ اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے، مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے، خوب عبادت کریں گے، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اس بات کو سمجھیں، اگر نان مسلم یعنی ایک کافر اگر مسلمان ہو سکتا ہے تو کیا مسلمان بھی اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا؟ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان کیسے جا سکتا ہے۔ کثرت گناہ، جی ہاں، آج کی دنیا میں ہر مسلمان گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے۔ ہم کثرت سے گناہ کریں گے تو ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ایمان جا سکتا ہے، کیونکہ روایت میں لکھا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو دل پر تیسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی دل کالا ہو جاتا ہے، اسے قلب سیاہ بولتے ہیں۔ اب اس کی ہدایت کی کوئی، اس کے اوپر نماز کا، کسی کی ہدایت کا کوئی اثر نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں سے نماز کی بات کرو تو وہ لڑتے ہیں، دین کی بات کرو تو وہ جھگڑتے ہیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر ہم میں سے ایسا کوئی بھی ہے جسے نماز کی بات، دین کی بات سننا اچھا نہیں لگتا تو ڈریں کہ کہیں دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی ہے، آپ کا قلب سیاہ تو نہیں پڑ گیا ہے، آپ کا دل کالا تو نہیں پڑ گیا، کیونکہ جب دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر ڈر ہے کہ اس کا ایمان بھی کہیں مرنے سے پہلے چھین لیا جائے گا۔ ہمارا دین ہی دین ہے، بچے پالنا بھی دین ہے، رزق حلال کمانا بھی دین ہے، نوکری پر جانا بھی دین ہے، دکان کھولنا بھی دین ہے۔ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں دنیا کے کام بھی کرنا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، یعنی جیسے ہی اذان ہو ہمیں سب کام چھوڑ کے دنیا کے ہمیں عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ ایمان کم کیسے ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ ایمان کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ایمان کی میری لائف میں کیا اہمیت ہے؟ اپنے ایمان کو محفوظ کیسے کرنا ہے، بلٹ کیسے کرنا ہے، بوسٹ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، یعنی آپ نے اپنی جو روٹین بنائی ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرے، یعنی اپنا ٹائم ٹیبل ایسے بنائیں اس میں ایمان کو بڑھانے والے اعمال ہو، نہ کہ ایمان کو کم کرنے والے۔
ہمیں ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے جس سے ہمارا ایمان بڑھے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھیں، آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا، آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں جانیں، قرآن کے ترجمے کے بارے میں جانیں۔ قرآن کی آیتیں ایمان کو بوسٹ کرتی ہیں۔ انسان کو ایمان بوسٹ ہوتا ہے نماز سے، یعنی نماز ایمان کو بڑھانے والی ایکٹیویٹی ہے۔ اسی طرح کوئی تقریر یا بیان سن کر ایمان بوسٹ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی مارننگ یعنی دن کی شروعات ایمان کو بڑھانے والے کام سے کریں، اور دن کی آخری پل بھی ایمان کو بڑھانے والی باتوں سے کریں۔ اور ہمیں ایمان کو کم کرنے والی چیزوں سے دوری بھی بنانی ہے، جیسے میوزک ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے، بری صحبت ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے، بری نظر سے کسی کی طرف دیکھنا بھی ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایمان کو سیو کیا جا سکتا ہے، ہمیں بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، ہمیں بس ایسا وقت نکالنا ہے کہ ہم اپنے دین کا کام کو پابندی سے کریں، ہمارے اعمال ایسے ہوں جس سے ہم نیکی کی کر سکتے ہیں اور انہی اعمال سے ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے کاٹ رہا ہوں؟ میں اپنی زندگی میں گناہ زیادہ کر رہا ہوں یا نیکی زیادہ کر رہا ہوں؟ سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب تھم جائے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو میرے نام اعمال میں کتنی نیکیاں اکٹھی ہوئی ہیں اور کتنے گناہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں میری نیکیاں میرے گناہوں سے کم ہیں اور میرے گناہ نیکیوں سے زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں موت کے وقت کیا چاہتا ہوں، قیامت کے روز کیا چاہتا ہوں؟ آپ مسلمان ہونے کے ناطے اپنی خواہشیں کیا کیا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی موت کے وقت کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا کیا چاہتا ہوں، آخرت میں کیا کیا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، ہم نے ہماری زندگی میں کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم نیکیاں کریں۔ اگر کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو شیطان کا اگلا وار یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں برباد کرا دی جائیں، یعنی جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے، تو شیطان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کی نیکیاں برباد کرا دوں میں۔ شیطان اسی کوشش میں رہتا ہے میں بندے کا ایمان ہی چھین لوں۔ ایمان برباد کرنے والی چیزیں ہیں، وہ ہے گناہوں کی عادت۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ بندہ ایمان سے خارج کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کیسے جا سکتا ہے؟ ساری زندگی تو کلمہ پڑھا، ساری زندگی نمازیں پڑھی، بھلا ایمان سے بھی جا سکتا ہوں؟ بھلا کیسے؟ ایک غیر مسلم اگر کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا۔ صرف ایک کلمہ پڑھنے سے اگر اس کے 70 سال کی زندگی میں اس نے جو کفر کیا ہے، بس ایک کلمہ پڑھتے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر ہر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے وہ اللہ کی شان کے خلاف ہو، نبی کی شان کے خلاف ہو، تو صرف ایک جملے کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا؟ کیا پتہ میرا رب ہماری کس بات سے ناراض ہو جائے۔ سب سے پہلے زبان پر قابو۔ بات کرنے سے پہلے سوچو ہم کیا بول رہے ہیں، کہیں ایسی بات سے میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا۔ ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میں اور آپ ایمان سے خارج ہو کر قبر میں جائیں۔ اس کی یہی کوشش رہتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے جانا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے بھی شیطان آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اس کا ایمان چھین لوں۔ اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان سے ہو۔ ہمارا جو دشمن ہے شیطان، ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا شیطان ہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں اور ہمارا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ ہماری نمازوں میں یہ دعا ہونا چاہیے، ایمان کی حفاظت، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں، آخرت کی دعا مانگیں۔ اعمال برباد کرنے کی ایک اور وجہ ہے حسد۔
حسد بھی ایک وجہ ہے جس سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آپ نے لکڑی جلائی، تھوڑی دیر بعد وہ خاک ہو جاتی ہے، ویسے ہی حسد یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا اعمال ہے۔ حسد آج اتنا عام ہو چکا ہے، ہر آدمی کو ایک دوسرے سے حسد ہے۔ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد۔ حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، میں تو حسد کرتا ہی نہیں ہوں، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ہمارے سامنے کسی دوسرے کو کوئی نعمت ملے اور آپ کا یا میرا دل چاہے کہ اس نعمت کو میں لے لوں یا چھین لوں، یا یہ نعمت میرے پاس آ جائے، اور کسی دوسرے کی تعریف آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا، یعنی آپ کسی کی تعریف نہیں سننا چاہتے، تو یہ بھی حسد ہے۔ کسی کا کوئی نقصان ہو تو آپ اندر ہی اندر خوش ہو کہ اچھا ہوا، یہ حسد ہے۔ تو ایسی حسد سے بچیں، نیکیاں برباد کرتی ہے۔ حسد کرنے والا اندر ہی اندر جلتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ جل رہے ہیں، اور جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اسے کچھ معلوم ہی نہیں، وہ تو سکون کی نیند سو رہا ہے اور آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کا علاج کریں۔ پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے حسد سے بچا۔ آپ اس سے حسد نہ کریں بلکہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو اور ترقی دے۔ اپنے اعمال کم ہونے سے بچانا ہے، ایمان کی حفاظت ایسے کرنا ہے۔ تیسرا وار شیطان کا، دکھاوا۔ دنیا میں دکھاوا نہ کریں، یہ بہت باریک وار ہے شیطان کا۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں دنیا کے لیے نماز پڑھوں، میری تعریف ہوگی، یہ دکھاوا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو مگر نیت دکھاوا ہے، یہ بھی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ شیطان پہلی کوشش کرتا ہے کہ ہم نیکیاں ہی نہ کریں، اور اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو شیطان کوشش کرتا ہے ان نیکیوں کو برباد کیسے کروں۔ نیکی کر کے ہم نے کوئی نیکی کی اور اس پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں، اس پر پراؤڈ کرتے ہیں، یہ بھی نیکی برباد کرتی ہے۔ جیسے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تہجد پڑھتے ہیں تو ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ آج تو ہم نے تہجد پڑھی ہے۔ اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنا بھی نیکیاں برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ شیطان کا وار ہے، دکھاوا نہیں، صرف اللہ کے لیے اکیلے میں نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے دنیا کے لیے نہیں، صرف اکیلے میں عبادت کیجئے، میں جانوں یا میرا رب جانے۔ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو ویسے ہی اپنی نیکیاں بھی چھپاؤ۔ نیکی برباد کرنے والا عمل دکھاوا، تیسرا عمل ہے دکھاوا۔ چوتھا عمل یہ کہ نیکیاں برباد کرنے والا عمل ہے، وہ ہے خود پسندی۔ انسان اپنے آپ کو اپنے اندر بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خود پسندی انسان کے 70 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ میں 70 سال نمازیں پڑھوں، 70 سال روزے رکھوں، 70 سال تک صدقہ خیرات کروں، اور یہ خود پسندی میرے سارے اعمال برباد کر دے۔ آپ تہجد پڑھ کر سوچ رہے ہیں میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا آدمی کے لیے سوچ رہے ہیں یہ تو پڑھ ہی نہیں رہا، یہ خود پسندی ہے۔ اچھے اعمال یعنی ہم نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی آج زمانے میں ہمارے پاس نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، جو ہیں انہیں بھی ہم نہیں سنبھالا جا رہا، کیا خالی ہاتھ اوپر جائیں گے؟ اسلام بہت باریک ہے، ہمیں اپنے اعمال اور ہمارے اعمال درست کرنا ہے۔ ہم نے جو اعمال اکٹھے کیے ہیں انہیں اچھے اعمالوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقے ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اول سے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ آج کل، اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کر لی تو ساری زندگی اسے احسان جتاتا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں احسان جتانے والے مت بننا۔ میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کا ساتھ دیا، بھلا کیا، تو یہ سب رب نے دیا ہے نا۔ اللہ کی راہ میں کبھی خرچ کرو تو اللہ کے آگے ایک سجدہ ضرور کر لیا کرو کہ یا اللہ تو نے دینے والا بنایا،
لینے والا نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے نہیں دیا ہوتا تو آج ہم اس انسان کی جگہ کھڑے ہوتے جو آج ہمارے آگے ہم سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں دینے والا بنایا۔ صرف میرے رب کی مہربانی ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ ہمیں ڈرنا ہے، دعا مانگنا ہے، ہمارا ایمان برباد نہ ہو، نیکیاں برباد نہ ہو، اور ہمیں حسد سے بچنا ہے، دکھاوے سے بھی بچنا ہے، خود پسندی سے بچنا ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ شیطان کے ان واروں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں نے یا آپ نے اپنی سوچ سے نمازیں تو ٹھیک پڑھی ہیں، اپنی زندگی میں صدقے بھی ٹھیک کیے ہیں، روزے بھی صحیح رکھے ہیں، میں نے عمرے اور حج بھی ٹھیک کیا ہے، لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے، تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے، تیری نیت اچھی نہیں تھی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا ہے یا اللہ ہماری نیکی قبول کرنا؟ ہم تو نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، میں نمازی، میں حاجی، میں روزے دار، میں صدقہ دینے والا، لیکن نہیں، اچھے انسان والا، اچھے نمازی، اچھے ایمان والے، اچھے نماز پڑھنے والے، اچھی عبادت کرنے والے، ان کے اوپر جب شیطان غالب ہوتا ہے، جب نفس غالب ہوتی ہے، جب انہیں لالچ آ جاتا ہے، تو وہ ان کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، ڈرنا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، دل کے آس پاس پہرے دار بٹھانے ہوں گے۔ پہرے دار کون؟ آپ کو نماز پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ ہر مسلمان دعا مانگتا ہے مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہو، لیکن آپ نے کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنی زبان کو کلمے سے تر کر لو تاکہ آخری لمحے تمہاری زبان سے کلمہ نکلے۔ مگر ہم نے ہفتوں سے کلمہ نہیں پڑھا۔ کم سے کم روز ایک تسبیح کلمے کی ضرور پڑھیں، کیونکہ زبان جس چیز کی عادی ہو جاتی ہے، روز پڑھتے رہیں گے تو آخری وقت کلمہ ضرور نکلے گا۔ اے رب العالمین، ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمیں آخری ٹائم پہ کلمہ نصیب ہو، اور ہر مسلمان کی مغفرت فرمانا یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔